खबरनामा अल-मौरिद अमरीका सितंबर 2024। गामिदी सेंटर में मुमताज दीनी स्कॉलर्स की गैलरी का क़याम। गामिदी सेंटर में मुमताज दीनी स्कॉलर्स की एक गैलरी का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें दुनिया के मारूफ दीनी स्कॉलर्स की तस्वीर और खाके आवेज़ा किए गए हैं। इस गैलरी का मकसद नई नस्ल का उन बुजुर्गों के साथ एक महसूस ताल्लुक कायम करना और इस बात को नुमाया करना है कि गामिदी सेंटर किसी मसलक या किसी फ़िरक़े के फ़रोग़ का इदारा नहीं, बल्कि इसका मकसद खालिस इल्मी रिवायात को परवान चढ़ाना है। कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक की ऑडियो बुक। ये डॉक्टर अम्मार खान नासिर की तसनीफ़ है। ये किताब उसूल फ़िक़्ह की उस अहम तरीन बहस का एक तारीख़ी मुताला पेश करती है कि कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बाहमी ताल्लुक की नौइयत क्या है। इस किताब में फ़ुक़हा सहाबा के रुझानात से लेकर मकतब फ़राही तक सामने आने वाले बुनियादी उसूली मवाफ़िक़ का मबसूत जायज़ा लेते हुए तत्बीकी मिसालें भी तफ़सीलन पेश की गई हैं। इस किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलेवार नशर की जा रही है। अब तक इसकी 6 अक़सात नशर हो चुकी हैं, जिनको गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है। 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ की अंग्रेज़ी ज़बान में डबिंग। 23 एतराज़ात की इस वीडियो सीरीज़ में गामिदी साहब के अफ़कार पर रिवायती मजहबी फ़िक्र की तरफ से किए गए एतराज़ात और तनक़ीदात को ज़ेर बहस लाया जाता है। अब तक इस सीरीज़ की 172 नशिस्तें नशर हो चुकी हैं। गामिदी सेंटर की जानिब से इन तमाम नशिस्तों को AI की मदद से अंग्रेज़ी ज़बान में डब करके इदारे के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलेवार नशर किया जा रहा है, ताकि अंग्रेज़ी जानने वाले इस कीमती इल्मी ज़ख़ीरे से मुस्तफ़ीद हो सकें। इज्मा। 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में हदीस क्या है के बाद इज्मा के मौजू का आगाज़ किया गया है। गुज़िश्ता माह इस मौजू के तहत होने वाले प्रोग्रामों में सूरह शूरा की आयत 38 अम्रुहुम शूरा बैनहुम की रोशनी में ये बताया गया कि अगर अक्सरियत इज्तिमाई मामलात से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला कर देती है या इन मामलात में इज्मा हो जाता है तो वो क्यों वाजिबुल अमल हो जाता है, और इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत क्या हैं। मज़ीद बरा इल्तिज़ाम जमात की ताबीर पर रोशनी डाली गई। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान कौमी रियासत या मजहबी रियासत, गामिदी साहब का मौक़िफ़। सैयद मंजूरुल हसन ने अपने इस मज़मून में रियासत पाकिस्तान के हवाले से गामिदी साहब के मौक़िफ़ को बयान किया है। लिखते हैं कि पाकिस्तान न कोई मजहबी रियासत है और न ही किसी ग्रोह या फ़र्द की मकबूजा रियासत है, जिसमें बादशाह या हुक्मरान का मजहब ही रियासत का मजहब करार पाता है, बल्कि ये जदीद दौर की कौमी रियासत है जो बैनुल अक़वामी मुआहदों की बिना पर कायम होती है और जिसमें कौमियत की असास रंग व नस्ल और नज़रिया व मज़हब के बजाय मुल्क होता है। ये मज़मून इशराक़ अमरीका के गुज़िश्ता माह के शुमारे में मुलाहिज़ा किया जा सकता है। इस्लाम एंड द स्टेट, ट्रेडिशनल नैरेटिव। गामिदी साहब ने 2015 में इस्लाम और रियासत एक जवाबी बयानिया के उन्वान से एक शोराए आफाक मज़मून लिखा था। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अदनान जुल्फ़कार गामिदी साहब के इस मज़मून का खुलासा अंग्रेज़ी ज़बान में सिलसिलावार पेश कर रहे हैं, ताकि अंग्रेज़ी समझने वाले भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। गुज़िश्ता माह इस मौजू पर एक लेक्चर नशर किया गया, जिसको गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। गामिदी साहब की हफ्तावार सवाल व जवाब की नशिस्तें। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम हर हफ्ते सवाल व जवाब की लाइव नशिस्त मुनक़्क़िद की जाती है, जिसमें हसन इलियास साहब गामिदी सेंटर को मौसूल होने वाले मुख्तलिफ नौइयत के सवाल गामिदी साहब के सामने रखते हैं और गामिदी साहब उनका जवाब देते हैं। अगस्त 2024 में इन नशिस्तों में ज़ेर बहस आने वाले अहम मौज़ूआत ये हैं: हदीस किसा की क्या हकीकत है, अहले बैत कौन है और बांग्लादेश में तब्दीली। सवाल व जवाब की नशिस्तों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। तफ़हीमुल आसार, एक तारुफ। अम्मार खान नासिर साहब का ये मज़मून उर्दू ज़बान में सहाबा व ताबीन के आसार की तदवीन व तरतीब और शरह व वज़ाहत पर मबनी उनके तसनीफ़ी मंसूबे तफ़हीमुल आसार का तारुफ है। सहाबा व ताबीन के आसार की जमा व तदवीन उनकी दीनी व इल्मी अहमियत बयान करने के बाद लिखते हैं कि उर्दू ज़बान में सहाबा व ताबीन के आसार की तरतीब व तदवीन
اور شرح و وضاحت پر مبنی کوئی مستقل تصنیفی کام موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ تحقیق و تخریج کے جدید وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے اس نوعیت کا ایک جامع مجموعہ مرتب کیا جائے۔ اس مضمون کو اشراق امریکہ کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث۔ اگست 2024 میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درس قرآن و حدیث کی نشستوں میں غامدی صاحب نے سورہ کہف کی 56 تا 87 آیات کا درس دیا، جبکہ درس حدیث کی نشستوں میں عذاب قبر سے متعلق جن سوالوں کو زیر بحث لایا گیا وہ یہ ہیں: کیا سعد بن معاذ کو عذاب قبر کا سامنا ہوا؟ کیا بچوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ اور کیا پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والے کو قبر کا عذاب ہوگا؟ قرآن و حدیث کی دروس کی یہ نشستیں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ تفہیم الآثار پروجیکٹ۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام تفہیم الآثار کے عنوان سے نشر ہونے والے پروگرام میں صحابہ و تابعین کے آثار کی شرح و وضاحت اور منتخب آثار پر مبنی سوال و جواب کی نشستیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض ڈاکٹر سید مطیع الرحمان سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر عمار خان ناصر اس میں بطور مہمان شریک ہیں۔ گزشتہ ماہ کے پروگراموں میں صحابہ کرام کی تنقیص اور ان پر سب و شتم کا جو رویہ پیدا ہو گیا تھا، اس پر صحابہ کرام کے رد عمل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ مزید برآں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار کی روشنی میں یہ بات بھی زیر بحث رہی کہ صحابہ کرام کے علم و عمل کو اسوہ کی حیثیت کیسے اور کیوں حاصل ہے۔ ان پروگراموں کو ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آسک غامدی، یہ سوال و جواب کی آن لائن نشست ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے دینی اور اخلاقی موضوعات سے متعلق مختلف سوالوں کے جوابات براہ راست غامدی صاحب سے حاصل کر سکیں۔ ہر ماہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس نشست میں حصہ لیتی ہے۔ اگست 2024 میں اس نشست میں لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: کیا قرآن مجید میں بلیک ہول کا ذکر ہے؟ لفظ کفر کے معنی کیا ہیں؟ اور کیا تصوف اور اسلام میں روحانیت حاصل کرنے کے لیے کچھ مشترکہ چیزیں موجود ہیں؟ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ مطالعہ سیرت کی آڈیو ریکارڈنگ۔ یہ کتاب مولانا وحید الدین خان کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر نے اسے اپنی آواز میں ریکارڈ کرایا ہے، جسے غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلے وار نشر کیا جا رہا ہے۔ اب تک اس کی 11 اقساط نشر ہو چکی ہیں، جن کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ اگست 2024 میں دنیا نیوز چینل پر نشر ہونے والے پروگرام علم و حکمت غامدی کے ساتھ میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی وہ یہ ہیں: جدیدیت کا چیلنج اور مذہبی فکر، تصور نظم قرآن پر اعتراضات کا جائزہ، انسانی فطرت اور مذہبی روایت، اور سوال و جواب۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اسلام اسٹڈی سرکل۔ اگست 2024 میں شہزاد سلیم صاحب نے اسلام اسٹڈی سرکل پروگرام میں قرآن مجید، حدیث اور بائبل کے جن موضوعات پر بات کی، ان کے عنوانات بالترتیب یہ ہیں: الہامی کتابوں کا مقصد دوسروں کے عیب چھپانا، اور جو سکھاؤ اس پر عمل کرو۔ مزید برآں سیشن کے آخر میں عاجزی کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی اور سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اس کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ حیات امین۔ نعیم احمد بلوچ صاحب نے حیات امین کی گزشتہ ماہ شائع ہونے والی قسط میں مولانا اصلاحی کے مدرسۃ الاصلاح کو چھوڑ کر پٹھان کوٹ جانے کے اسباب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے درمیان کن معاملات میں اتفاق اور کن میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی میں ایک قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں ہی تقلید سے آزاد تھے اور دونوں کے سوچنے کے انداز میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ میزان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے غامدی صاحب کی کتاب میزان میں سے جن موضوعات پر انگریزی زبان میں لیکچرز ریکارڈ کرائے وہ یہ ہیں: جہاد کا حکم، نصرت الہی،
جنگی قیدی اور مال غنیمت، جمع قرآن کی تاریخ، ان لیکچرز کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دین کا بنیادی اصول۔ ریحان احمد یوسفی صاحب نے اپنے اس مضمون میں دینی احکام پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ دینی احکام میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ کیا جائے، اور جیسے کہا جائے ویسے ہی اور اتنا ہی کام کیا جائے۔ تبدیلی یا اضافے کا مطلب خود کو دھوکہ دینا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ بہت نیک نیتی کے ساتھ دین میں اضافے اور تبدیلی کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایمانیات اور عبادات میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ یہی دین کا بنیادی اصول ہے۔ قارئین اس مضمون کو اشراق امریکہ کے اگست 2024 کے شمارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ البیان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ شہزاد سلیم صاحب غامدی صاحب کی تفسیر قرآن البیان کی انگریزی زبان میں تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اگست 2024 میں انہوں نے ان نشستوں میں سورہ آل عمران کی آیات 104 تا 130 پر بات کی۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ غامدی سینٹر کے آن لائن تعلیمی کورسز۔ اگست 2024 میں غامدی سینٹر نے اپنے آن لائن لرننگ پلیٹ فارم یوڈیمی اور ٹیچیبل کے لیے انگریزی زبان میں 3 کورسز شائع کیے، جن کے نام یہ ہیں: انڈرسٹینڈنگ ڈائیورس لا آف اسلام، بلیف ان اینجلز اینڈ ڈیوائن بکس اور دا فریم ورک آف اسلام۔ پہلے 2 کورسز صرف ٹیچیبل پر، جبکہ تیسرا کورس یوڈیمی اور ٹیچیبل دونوں پلیٹ فارمز پر موجود ہے۔ ان کورسز کو شہزاد سلیم صاحب نے مرتب کیا ہے۔ واضح رہے کہ غامدی سینٹر کے آن لائن کورسز کو منفرد اور دلچسپ بنانے کے لیے ویڈیوز کو جدید انداز میں ایڈٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کورسز غامدی سینٹر کی ٹیچیبل ویب سائٹ اور یوڈیمی پر دستیاب ہیں۔ آسک ڈاکٹر شہزاد سلیم۔ یہ سوال و جواب کی لائیو ماہانہ نشست ہے، جس میں شہزاد سلیم صاحب لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ دینی آراء پر مبنی فتاویٰ کا اجرا۔ شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آراء کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں کے تحت 5 فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔ شہزاد سلیم صاحب کے آن لائن نجی مشاورتی سیشن۔ شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ لوگوں سے آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان سیشنز میں لوگ اپنے مختلف ذاتی اور خاندانی نوعیت کے مسائل میں شہزاد سلیم صاحب سے مشاورت کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اس سلسلے کے 30 سے زائد سیشنز ہوئے۔ ان سیشنز میں لوگوں نے شہزاد سلیم صاحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری اور ازدواجی مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی۔ مولانا وحید الدین خان پر ڈاکومنٹری کی انگریزی زبان میں ڈبنگ۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام دور حاضر کے جیت عالم دین مولانا وحید الدین خان کی زندگی پر اردو زبان میں ایک ڈاکومنٹری بنائی جا رہی ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں مولانا وحید الدین خان کے علمی، فکری، تحقیقی اور دعوتی سفر کے علاوہ ان کے خاندانی پس منظر سے لے کر ان کی دعوت کی آخری سعی تک کے تمام مراحل کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈاکومنٹری کو اب AI کی مدد سے انگریزی زبان میں ڈب کر کے ادارے کے یوٹیوب چینل پر نشر کر دیا گیا ہے۔ 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ۔ شہزاد سلیم صاحب 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع پہلی وحی کا خلاصہ بیان کیا۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔